أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے اور ہر انسان کو محنت کرنے کے اللہ پاک نے طاقت، قوت، صلاحیت، استعداد، جان، مال، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو کام میں لاوے اور خوب محنت کرے۔ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے اور دنیا چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے یہاں بادشاہوں کی بھی چاہتیں پوری نہیں ہوئی، ان کے بھی کچھ ارمان باقی رہ گئے، دنیا سے چلے گئے۔ بڑے سے بڑے مالداروں کے ارمان پورے نہیں ہوئے، اس لیے کہ چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ بلکہ ان طاقتوں کو، ان صلاحیتوں کو انسان کام میں لا کر اپنی آخرت اچھی سے اچھی بناوے، اس کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بندوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ دنیا دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا آخرت کے واسطے ہے۔ قارون کو بھی یہی کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ جو موقع ہمارے پاس ہے وہ دنیا سے دنیا بنانے کا موقع نہیں ہے، دنیا سے آخرت بنانے کا موقع ہے۔ اس لیے بار بار اس کی یاد دہانی ہے، بار بار یاد دلایا ہے آخرت اور وہاں کی زندگی کو، وہاں کی راحتوں کو، وہاں کی نعمتوں کو، تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو اور آدمی شوق سے اپنی آخرت بناوے، اپنا سامان وہاں کے لیے تیار کرے۔ جیسے کوئی غیر ملکی آدمی کسی ملک میں جاتا ہے اور وہاں وہ جو کچھ تیار کرتا ہے، کماتا ہے، تو وہ اپنے ملک میں بھیجتا ہے اس کو، جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اپنی موت تک زندگی گزارنی ہے۔ ایک آدمی سارا وہاں سامان تیار کر کے وہیں اس کو چھوڑ کے واپس آ جاوے، اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ ہمارا اصل گھر آخرت ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ یہاں کچھ مراحل سے گزر کر جیسے یہاں آئے ہیں، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں جسم تیار ہوا، پھر اس میں روح ڈالی گئی اور وہاں سے ہم عالم دنیا میں منتقل ہوئے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ ایسے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا مرحلہ ہے کہ اس جسم میں سے روح قبض ہو جائے گی اور وہاں انٹری ہوگی آپ کی عالم آخرت میں۔ جیسے عالم دنیا میں آنے کے لیے ایک جسم تیار کیا گیا ماں کے پیٹ میں اور اس میں روح پھونکی گئی، ایسے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کی روح قبض کی جائے گی اور آدمی وہاں منتقل ہوگا۔ اور دن بدن ہم عالم آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہر آدمی جو لمحہ گزارتا ہے وہ اتنا آخرت سے قریب ہوتا ہے۔
آدمی خوشی مناتا ہے عمر کی زیادتی کی، ماتم کرنا چاہیے کہ میری عمر کا اتنا حصہ کم ہو گیا اور میں اس میں کچھ نہیں کر پایا۔ یوم پیدائش پر لوگ خوشی مناتے جو غیر اسلامی چیز ہے، ہمارے مذہب میں نہیں اس برتھ ڈے کہ ہمارا 1 سال بڑھ گیا، کہ وہ تو رونے کا دن ہے۔ آدمی اس پر استغفار کرے کہ 1 سال میری زندگی کا کم ہو گیا اور میں آخرت کے واسطے کچھ نہیں کر پایا، تاکہ کچھ احساس پیدا ہو جائے اور آدمی ایسے کاموں میں لگ جائے کہ جس سے کچھ آخرت بن جائے۔ نہ کہ آدمی خوشی مناوے۔ اس میں دنیا میں کون سا دن خوشی کا ہوگا کہ جس دن دین ہماری زندگی میں ہوگا، وہ دن مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جو دن اللہ کی اطاعت پر گزر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزر رہا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے گزر رہا ہے، جس دن کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے، کہ 24 گھنٹے گزر گئے کوئی گناہ نہیں ہوا تو خوشی کا دن ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے کوئی اللہ کا حکم نہیں چھوٹا، یہ دن ہمارا خوشی کا دن ہے۔ اور پھر اسی طرح دن گزارتے گزارتے جب مومن کی موت آتی ہے تو سب سے بڑا خوشی کا دن ایمان والے کا موت کا دن ہے، سب سے بڑا خوشی کا دن۔ الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔ موت جو ہے نا، موت ایک پل ہے، الموت جسر، کہ موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ جہاں سے آدمی کراس کر کے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کا خوشی کا دن ہے۔ باقی دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، اعمال کی جگہ ہے۔ اعمال پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت کا جو تصور ہے دنیا میں کہ عبادت اور اعمال جو ہیں وہ لوگ پارٹ ٹائم کرتے ہیں، فرصت مل گئے تو کر لیں گے، فرصت ملے تو۔ باقی کاروبار اور دنیاوی مشاغل آدمی کے پاس تو وہ اس وقت میں آدمی عبادت نہیں کرتا ہے، یا اپنی مصروفیت کے دن ہیں تو ان دنوں میں آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں گیا، ابھی ہمارا سیزن ہے، گشت میں آپ کیوں نہیں تھے، کہ وہ دکان پر بہت بیزی تھا میں۔ پارٹ ٹائم جیسا ہے، حالانکہ یہی مقاصد زندگی ہماری۔ اول مقصد عبادت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس عبادت کو اور دوسرے دین کے تمام شعبوں کو قائم کرنے کے واسطے اللہ پاک نے اس امت کو دعوت دی کہ خود اپنی ذات سے ان اعمال کو قائم کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر لانے کی کوشش کریں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا امر چلے، سب سے اوپر اللہ کا حکم رہے، باقی سب کے حکم نیچے رہیں گے، سب سے اوپر اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کے لیے دعوت دی گئی اس امت کو کہ پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے پاس جا کر بتاویں اور دین کے فائدے سمجھاویں، لوگوں کو مابعد موت کی طرف متوجہ کریں جس سے غفلت ہے، جس کی طرف سے غفلت ہے مابعد موت کی زندگی سے۔ یہ اصل ہمارے موضوع ہیں، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، یہ اصل موضوع ہیں جس پر لوگ باتیں کریں آپس میں، ایک دوسروں کو بتاویں، ایک دوسروں کو سمجھاویں۔ یہ اصل چیزیں ہماری، اس لیے اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارے، بے سمجھے نہ جیے ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ بے سمجھے آدمی جیتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور یہ وہ ایسا پچھتاوا ہوگا جس کی تلافی نہیں ہے۔ لوگ تمنا کریں گے واپس آنے کی دنیا میں، بے سمجھے زندگی گزار دی یا سمجھ کر انجان بن گئے، تو وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ یا اللہ اب تو ہم نے دیکھ لیا اور اب ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ جب وہاں عذاب کو دیکھیں گے
تو اس وقت یہ کہیں گے ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون کہ آپ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے. تو سامنے سے جواب ہوگا کلا، ہرگز نہیں، اب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس لیے اس وقت ہمارے پاس چانس ہے. ہاں، پہلا فریضہ تو ہم پر یہ ہے کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کی سمجھ لیں. چلتی کا نام گاڑی نہیں ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ پہیے برابر ہے اس کے، اس میں ڈیزل بھی ہے کہ نہیں ہے، چلے گی بھی نہیں چلے گی. کوئی بھی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، چیک کرتا ہے پہلے اس کو. ایسے ہم چیک کریں اپنے دین کو، ہم جس دین پر عامل ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہیں غلط ہیں. ورنہ قیامت میں ایک طبقہ وہ آئے گا کہ جن کے نیک اعمال بھی اکارت جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. ہاں، سورہ کہف میں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کہ آپ کہہ دیجئے ہم تم کو ایسے بدترین عملوں کی خبر دیں. بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وہ ہیں ان لوگوں کی وہ کوششیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں انہوں نے کی اور ان کی وہ کوششیں بیکار ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ان کوششوں کو اچھی سمجھ کے کر رہے تھے، گناہ سمجھ کے نہیں کر رہے تھے، اچھا سمجھ کے کر رہے تھے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری ملاقات کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اچھے عمل بھی بربیکار ہو جائیں گے. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ وہ وزن میں بھی نہیں آئیں گے. تول میں بھی جاتے ہیں کسان لوگ اناج لے کر اس میں سو چھانٹتے نہیں کہ بھائی اس کا وزن نہیں ہوگا، بیکار ہے، تمہارا اتنا وزن ہوگا اتنا نہیں ہوگا. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم، ان کو ان کے ان کرتوتوں کے بدلے میں جہنم ملے گی. اللہ ہماری حفاظت فرما. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں اپنے دین کو، اس کی سمجھ لیں. جو کام ہم کر رہے ہیں دعوت کا اس کو ہم سمجھیں. ہاں، اس کو سمجھیں کام سے کیا مقصود ہے، اس کام سے کیا مطلوب ہے، جان مال لگانے سے کیا چاہا جا رہا ہے، کون سی چیزیں وہ ہیں جو اس کے ذریعے سے لانی ہے اپنی زندگی میں. ہاں، اس کے ذریعے سے ایمان کا کمال مطلوب ہے. ایمان کا کمال، اللہ کی معرفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اتباع مطلوب ہے. اس سے کہ آپ کی محبت دن بدن دل میں بڑھتی جا رہی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا شوق اور آپ کی اتباع کا جذبہ دل میں بڑھتا جا رہا. عبادت سے آگے بڑھ کر اب دیگر زندگی کے شعبوں کی جو سنتیں ہیں اس کو ہم تلاش کر رہے ہوں. عبادت کی سنتوں سے تو آگے بڑھیں کہ اس کا ایک چرچا ہوا، کسی نے کسی درجے میں رواج میں آئی. اب آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو دیگر پہلو ہیں، آپ کی زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں، اس میں سنت والی زندگی. ہاں، اس لیے کہ اس محنت سے وہ پورا دین مطلوب ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے، اور کامیابی بھی اسی پر ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنی ساری نمازیں پڑھی جا رہی، لوگ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، بیت اللہ میں جا کے دعا کر رہے ہیں، لیکن حالات نہیں بدل رہے ہیں. کسی بھی ادھوری چیز سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے وہاں سے بھی جو مطالبہ ہے وہ پورے دین کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو آپ کی زندگی کے جو دیگر شعبے ہیں اس میں کیا طریقہ ہے؟ عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اور پہلو ہیں ان پہلوؤں پر بھی نظر کی جاوے کہ ہماری وہ زندگی آپ کے طریقے پر ہیں یا نہیں. ہاں، نہیں ہے تو آدمی تائب ہو کر کوشش میں لگ جاوے.
اور دھیرے دھیرے زندگی کا وہ معیار قائم کیا جاوے جو معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے کہ اسوہ حسنہ ایک ہی ہے، سیمپل اللہ پاک نے ایک ہی پیش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین صحابہ تھے، اس لیے صحابہ کو نمونہ بنایا ہے، اور ان کے بعد جو ان کے طرز عمل پر ہوگا، ان کی روش پر ہوگا، وہ نمونہ بن سکے گا. باقی اصل بنیادی سیمپل تو ایک ہی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ بہترین نمونہ ہے، کہ آپ کو نمونہ بناتے ہوئے آپ کا اقتداء کیا جائے، بطور آئیڈیل آپ کو تسلیم کیا جائے. بطور عقیدے کے تو ہم نے مان لیا ہے کہ بھئی ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بطور عقیدے کے تو ہم مانتے ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن اب ہم آپ کو بطور آئیڈیل تسلیم کریں تاکہ عمل کر سکے ہم آپ کی زندگی پر، آپ کو بطور آئیڈیل مانیں کہ ہمیں آپ کا اتباع کرنا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے جانا ہے، آپ کے قدم بقدم چلنا ہے، کیونکہ راہ راست وہی ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. آپ نے کہا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے ذمے ہیں کہ تم میرے طریقے کو اختیار کرو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کے طریقے پر چلو. تو بطور آئیڈیل ہم کو تسلیم کرنا ہوگا، بطور نمونے کے، کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کی زندگی کے تمام پہلو ہر کام سے پہلے دل میں ایک خیال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ہر کام سے پہلے ضرورت کے لیے استنجے میں جا رہے ہیں تو یہی تصور آوے کہ کیسے جانا سنت ہے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ خیال دل میں آ رہا ہو کہ سنت کیا ہے. کپڑا پہن رہے ہیں تو یہ خیال پیدا ہو کہ سنت سے قریب تر سے کپڑا کون سا ہے، جو ہمارے ماحول میں وہ نہیں، جو کپڑا رواج میں وہ نہیں ہے، حضور کے طریقے سے کون سا قریب کا ہے وہ میں پہنوں گا. ٹوپی پہن رہے ہیں تو ہمارے دل میں خیال ہوگا کون سی اچھی لگتی ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے لباس میں تزیین بھی ہے تھوڑی، لیکن پہلا پہلو وہ ہوگا کہ جو سنت سے زیادہ قریب کون سی ہے. شادی کر رہے ہیں تو اس وقت ساری چیزوں سے دل و دماغ خالی ہو جاوے، بس ایک چیز دل و دماغ میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، نکاح میں، منگنی میں، خوشی میں، غمی میں، وہ بنیادیں کیا ہیں. اس لیے 6 صفات میں پہلے نمبر میں اس کو بار بار بولا جاتا ہے کہ بھئی ہماری کامیابی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ جس کسی کے بھی ہوں ان تمام طریقوں میں ناکامی ہے، چاہے وہ طریقے یہود کے ہوں، نصارہ کے ہوں، ہنود کے ہوں، یا ہمارے باپ دادا کے وہ طریقے جو آج تک ہمارے گھر میں خاندان میں رائج ہیں، وہ سب طریقوں میں ناکامی ہے. جو ہمارے خاندان میں رائج ہیں، ابا نے اس طریقے پر نکاح کیا تھا، امی کا نکاح اس طریقے پر ہوا تھا، اور ابھی چچا زاد بھائیوں کا ہوا ہے، خالہ زاد بہنوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن ہم اس یقین و اعتقاد کے ساتھ جئیں گے کہ اگر یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہیں تو اس میں ناکامی ہے. اور ہمیں جب عمل کا موقع آئے گا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کریں گے. لوگ دنیاوی امور میں تو آزادی دے دی سب کو، کسی کو آدھی پٹلون پہننی ہو تو وہ پہنے، کسی کو آدھا کرتا پہننا ہو تو وہ پہنے، کسی کو ٹوپی نہ پہننی ہو تو، اور پھر وہ تو ان کی چوائس ہے، ایسا ہی کہتے ہیں، وہ بچوں کی چوائس یہی ہے اور کسی کو برا نہیں لگتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے سنت پر عمل کرنے کا اپنی معاشرت میں تو وہاں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، دادا ادھر سے، دادی ادھر سے، نانی ادھر سے، نانا ادھر سے. وہاں چوائس نہیں کہ بھائی اس کی چوائس یہ ہے کہ سنت پر عمل کرے، وہ یعنی ایک ہی طریقہ وہ رہ گیا تھا جو کوئی چوائس نہیں کر سکتا. ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کا مسئلہ آتا ہے تو سب جمع ہو جاتا ہے. بھائی ہمیں تھوڑا بہت ہمیں سمجھو پڑے،
ایسا ویسا ہیں، تھوڑا اپنے بھی دھیرے دھیرے جانے کا اپنے سمجھاتے ہیں سب. کوئی جوان ایسا کہ بھائی مجھے تو سادہ نکاح کرنا ہے، حضور نے جیسے کیا تھا مسجد میں نکاح کے دن اعلان کر دوں گا کہ آج میرا نکاح ہے اور لوگ شریک ہو جائیں. تو پھر وہ دادا سمجھاتے ارے بیٹا આપણે સમાજમાં રહેવાનું છે, આપણે લોકોનું ખાધું છે, ખવડાવવું પડે. આવે લોકોએ આપણને બી બોલાયા હતા તો और अगर वही लड़का आधी पटलून पहन के फिरो કે દાદા તમારો છોકરો, અરે એની ચોઈસ જ એ છે તો આપણે શું કરશું. આવે यानी एक तरीका बस वो रह गया था जिस पर अगर कोई अमल करना चाहे तो 10 आदमी खड़े होंगे और वो बगैर सतर छुपाए फिर रहा है तो उसकी चॉइस है. वो ये अलमिया है हमारे जमाने की. हाँ, हमारी कोशिशों कि हमारी बातों में, हमारी पढ़ने में, लिखने में हुजूर का मुबारक तरीका हो और वही कामयाबी का रास्ता है. सहाबा ने इसको इतना इख्तियार किया था, इतना इख्तियार किया था कि एक एक मामूली सुन्नत जिसको कही जाए छोटी, हालांकि हुजूर के तरीके का कोई अमल मामूली नहीं हो सकता, उसमें बड़ी हिकमतें हैं. लेकिन जो उर्फ में कहा जाता है कि भाई खाना खाने का तरीका नीचे बैठकर खा, अभी अक्सर घरों में टेबल कुर्सी लगा दी, टेबल कुर्सी लगा दी, एक फैशन हो गई वो. भाई वो तो असल में हमारे मेहमान बदी जात ना हो ना. अरे भाई मेहमान को हम नीचे बिठा के खिलाएंगे और बताएंगे कि हमारे रसूल का ये तरीका है. अब मेहमान को बताएंगे हमारे नबी का कि वो आप तवाजु से खाते थे, नीचे बैठकर खाते थे, आजीजी से खाते थे, आप टेक लगाकर नहीं खाते थे. बल्कि बाज़े और फुक़हा ने तो लिखा कि ऊंची यानी पलंग वगैरह जिस पर उमूमन हम सोते हैं उस पर बैठना भी खिलाफ सुन्नत खाने के लिए, कि नीचे आदमी जमीन पर बैठे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठकर खाते थे और कह रहे मैं तो ऐसे खाता हूं जैसे कोई गुलाम खाता हूं. ये तो एक बड़ी बुनियाद है आदमी की तवाज़ु की. तर्ज मुआशरत से तो आदमी की तवाज़ु टपकती है. तर्ज मुआशरत हमारा क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. ठीक है भाई, हम इतनी ज्यादा सादगी इख्तियार नहीं कर सकते जितनी आपकी थी, लेकिन हम अपने जमाने के एतबार से अपना लेवल नीचे लावें और उसमें सुन्नत के इत्तिबा में लाना है. इसलिए नहीं कि हम फकीर है, हमारे पास पैसा नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन हमारे नबी का चूंकि तरीका ये है इसलिए हम ऐसा करते हैं कि नीचे बैठकर खाते हैं और फखर से खाएंगे. नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर फखर के साथ खाएंगे कि हमारे नबी का तरीका है, ये हमारे रसूल का तरीका है. हमको इस तरीके पर अमल करने को कहा गया है. आप फरमा रहे हैं कि मैं तो ऐसे खाता हूं जैसे कोई गुलाम खाता हो. ये कमाल है आदमी का, इसकी जरूरत है आज दुनिया में. लोग हुकूक इंसानी की बात करते हैं, भाई गरीबों को हक मिलना चाहिए, औरतों को हक मिलना चाहिए, और ऊपर हवाई जहाज में उड़ के आदमी हुकूक इंसानी अदा करना चाहता है. अरे हो सकेंगे? हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ऊंट पर बैठकर बकरियां नहीं चराई जाती. बकरियां चराने के लिए रेवड़ में आना पड़ता है, कि बकरियों के दुम के पीछे चलना पड़ता है, कि ऊंट पे बैठ के आदमी बकरियां चराना चाहता है. वीआईपी लाइफ आदमी बनाकर कह रहा कि हम हुकूक इंसानी अदा करेंगे. हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे बड़े हुकूक इंसानी के अलमबरदार थे. आपने गुलामों के हक अदा किए, मजदूरों के हक दिलवाए, औरतों के हक आपने दिलवाए हैं, बच्चों के हक आपने दिलवाए हैं. माँ बाप को समझाया कि तुम्हारे जिम्मे तुम्हारे बच्चों के क्या हुकूक है. हाँ, माँ बाप को इनका अच्छा नाम रखो. नाम रखने में पहले तो कहा कि इनका नाम अच्छा रखो, कोई भी नाम मत रख दो, कोई अच्छे माने वाला नाम रखो इनका. इन बच्चों को खिलाओ पिलाओ. 2 साल तक पाबंद किया माँ को कि इसको दूध पिलावे, हौलैन कामिलैन, कि 2 साल, ताकि सेहतमंद बच्चा तैयार हो. इसलिए कि बच्चे के लिए मां के दूध के अलावा दुनिया में कोई खुराक नहीं जो उसको कुव्वत पहुंचावे. उसको गोल्ड खिलाएंगे तब भी उसको कुछ फायदा नहीं होगा. उसको जो फायदा उसकी मां के दूध से होगा. इसका हुक्म दिया कि 2 साल इसको दूध पिलावे, और बाप के जिम्मे किया कि दूध पीता है उसका अलग से उसको नफका दें, ताकि बच्चा ताकतवर पैदा हो, तवाना और ताकतवर नस्ल जन्म ले. और फिर जब वो थोड़ा सा बोलना सीखे तो उसको अल्लाह का नाम सिखावें. बच्चा जब बोलना शुरू करे तो कहा कि इसको सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखावें, कि अब लफ्ज अल्लाह अपनी जबान से बोले. अब्बा बोलने से पहले अल्लाह बोले वो. फिर उसकी बेहतरीन तरबियत करें. हक बताया माँ बाप को, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं अब बच्चों को हक बताया कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए, इनकी खिदमत करें, इनकी खिदमत करें अपनी जान से, अपने माल से.
اور ان کے سامنے اف تک نہ بولیں، چھوٹے بن کے رہیں، تواضع سے رہیں ماں باپ کے سامنے. تو سب سے بڑے حقوق کے علمبردار حضور علیہ السلام ہیں، جنہوں نے صحیح طور پر حقوق بتائے، لیکن ہم خود ہی حضور علیہ السلام کے ان مبارک طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کسی اور طرز پر کرنا چاہتے ہیں. اپنی بیویوں کو ہم کوئی اور طرز معاشرت سکھانا چاہ رہے ہیں، تو کیسے پھر حضور والے طریقے کی کامیابی ہمیں ملے گی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو مذاکروں میں لایا جائے، عمل میں لایا جائے. ہاں، اس کو اپنی پسند بنایا جائے کہ ہماری پسند ہے، کہ ہم آپ کے طریقے کو چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ کے ایک ایک طریقے سے محبت کرتے ہیں. عبداللہ ابن حذیفہ کا قصہ ہے کہ وہ رومیوں کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے. کھانا کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا نیچے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر صاف کیا، کھانے لگے. تو دوسرے ان کے پڑوسی نے ان کو کہا کہ ان کے یہاں نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا عیب ہے رومیوں کے وہاں. تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا میں؟ یہ اندر کی غیرت ہے، یہ اپنے محبوب کے طریقے کی محبت ہے. جو عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہو رہے بیت المقدس، تو باہر سے بعضوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی تہذیب میں ہے کہ ان کے سردار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے، آپ اونٹ پر سوار ہیں، تھوڑا سا آپ اپنا کرتا بدل لیجئے اور یہ سواری بدل لیجئے. تو ان کی بات پہلے ان کو تھوڑی سی لگی کہ بھائی ٹھیک ہے، کرتا بدلا اور سواری بدلی. فوراً تھوڑی دیر احساس ہوا، کرتا اتارا اور کہا کہ بھائی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، میں اپنے آپ کو بدلا ہوا پاتا ہوں. ہاں، اور پھر کہہ رہے اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے راستے سے عزت دی ہے. لو نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، کہ اگر ہم اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عزت طلب کریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. اور اسی طرح داخل ہوئے. ہماری اس سادگی میں حسن ہے. ہاں، پہلے کچھ سالوں پہلے دیکھتے ہیں مسجدوں میں نقش و نگار تھا، ڈیزائن ادھر ادھر ہوتا تھا سب، وہ اس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے. اب زمانہ چینج ہوا، اب سمپل چیز کو لوگ اچھا سمجھ رہے، جیسے کوئی کسی جگہ کوئی پھول نہیں ہے، کچھ بھی ہے پوری مسجد میں. پہلے آپ دیکھتے تھے نا، آپ کے وہاں بھروچ ضلع میں سورت میں پرانی مسجدیں جتنی ہیں، آپ دیکھو پوری محراب پر ادھر ادھر یہاں وہاں سارا اسی کو لوگ سے کہ اچھا ہے. اب دیکھو یہ اس میں ایک بھی پھول ہے کہیں بھی؟ ارے اوپر نیچے کہیں دکھتا ہے؟ یہ سمپل چیز ہے. جب فیشن بن کے آئی تو ہم نے اس کو لیا، لیکن سنت بن کر آتی ہیں تو ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. کپڑوں کی اس میں پہلے تھا بہت ساری ڈیزائنیں بناتے تھے، یہاں وہاں ادھر ادھر کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی اتنے موٹے موٹے کر دیتے. اب اس میں وہ چیزیں نہیں رہی. اب ڈیزائن یہ بنی ہے کہ کم کپڑے ڈیزائن بن گئے. عورتوں میں پہلے ڈیزائن کیا تھی؟ کپڑے پورے ہوتے تھے، اتنی اتنی آستینیں، اتنا لمبا کرتا اور اتنا چوڑا ہوتا تھا، اور اس میں ڈیزائن ہوتی یہاں وہاں ادھر ادھر سارا، وہ ڈیزائن تھی. تو ڈیزائن بن کے جب وہ آئی تو وہ لی. اب ان میں ڈیزائن بن کر آیا ہے کیا؟ کم کپڑے، آستین اتنی ہوئی یہاں یہاں چلی گئی، اور پتہ نہیں اب کرتے کا کیا حال ہوگا. کرتا ہی بھی نکل جائے گا. یورپ میں تو نکل ہی گیا، ٹیٹو پر آ گئے سب. تو وہ جب فیشن بن کے آوے تو بہت اچھی چیز ہے، سنت ہمارے لیے اچھی چیز ہے. اور جب وہ سنت بن کے آ رہی ہے تو وہ پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے حضور کے طریقے کو بولا جاوے، بار بار ان کو کہ بھائی ہمارے رسول کا یہ طریقہ، منہ بھر کے بولیں. جیسے ہم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں گھر میں کہ ہمارے بپا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے اور ہمارے نانا ایسے تھے، اس سے کہیں گنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بچوں کے سامنے کریں. آپ کی کہانی، آپ کے قصے اور آپ کی سیرت کے واقعات سناویں. یہ حکایت صحابہ اسی لیے لکھی گئی ہے کہ صحابہ حضور کی اور صحابہ کی زندگی نکلی ہوئی تھی امت میں سے، اور اس وقت بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا طبقہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے حضرت شیخ سے حکایت صحابہ لکھوائی کہ لوگوں میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو پڑھا جاوے تاکہ لوگوں میں جذبات پیدا ہو. اس سے اتنا ہوا کہ صحابہ کے نام زندہ ہو گئے. حکایت صحابہ سے مصعب اور ابو بکر اور عمر اور عثمان، ورنہ پہلے نبیوں کے نام ہوتے تھے
لوگوں میں اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہ نام رائج تھے، لیکن یہ معاذ، کعب اور اس قسم کے جو نام ہیں رضی اللہ عنہم، وہ نام رائج ہوئے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر صحیح طور پر اس کو پڑھا سنا گیا اور اس کو پڑھا سنایا گیا تو امید ہے انشاءاللہ وہ مبارک زندگی بھی زندہ ہو جائے گی. اور پسند کے ساتھ ہم اس کو لیں گے، مجبوری میں نہیں، مجبوری میں نہیں، پسند کر کے لیں گے. آپ والی سادگی کو، آپ والی جفاکشی کو. ہاں، آپ نے اپنی اولاد کو جفاکش بنا، ڈرپوک تھوڑا بنایا. ہم تو اس انداز سے ان کو پال رہے ہیں کہ ڈرپوک بنا رہے ہیں اور کمزور بنا رہے ہیں. بچوں کی ہم پرورش اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کو ڈرپوک بنا رہے ہیں، کمزور بنا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی تربیت کا وہ اسلوب اختیار کیا کہ ان کو جفاکش اور محنتی بنایا، فقہ کرنے کا ان کو عادی بنایا، روزے رکھوائے ان کو، اور ان کے اندر شجاعت اور دلیری پیدا کی، بہادری پیدا. ایک اللہ کا ڈر پیدا کیا، باقی ما سوی اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکالا. بار بار اس کو بولا، ما سوی اللہ کا ڈر نکال دیا ان کے دلوں سے. ہمارا طرز تربیت وہ ایسا ہے کہ جس میں ہم ان کو کمزور بنا رہے ہیں بالکل، یعنی ذرا بھی مجاہدہ نہیں کرنے دے رہے. ان پیدا ہو رہا ہے تب سے، اس کے پیدائش کے مرحلے سے ہی ایک فطری نظام ہے پیدائش کا کہ اس کو اپنے راستے سے باہر آنا اس بچے کو، لیکن ذرا سی تکلیف کے اندیشے میں عموماً آپریشن کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ تو فطری راستے سے آئے گا تو بچہ بھی تندرست ہوگا، اس کی ماں بھی تندرست ہوگی. آپ دیکھیں آپ کے پورو جوار کے جو انٹیریئر جنگلات ہیں نا، وہاں روزانہ پیدائش ہو رہے ہیں بچوں کی، وہاں کتنے آپریشن ہو رہے ہیں؟ ارے ہو رہے ہیں وہاں پر. ہمارا طرز پرورش ہی ایسا ہے کہ جس میں ہم نسل کو کمزور کر رہے ہیں، ان کو بے بس اور لاچار بنا رہے ہیں، ان کو ہم محتاج بنا رہے ہیں. اور یہ سارا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے حضور والے مبارک طریقے کو چھوڑا ہے، اس مبارک طریقے کو چھوڑا ہے. ورنہ وہ فطری طریقہ ہے کہ اس کو اپنے راستے سے اس بچے کو دنیا میں آنا ہے، وہ اللہ کے وہاں سے طے ہے. ٹھیک ہے ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو کہ جس کو کچھ ایسی تکلیف ہو گئی اور اس طرح سے، وہ مستثنا ہے. باقی بچے کو اپنے راستے سے باہر آنا ہے اور پھر وہ ان مراحل سے گزر کر وہ ایک جفاکش انسان تیار ہو، ایک جفاکش عبادت گزار ہو، یہ اللہ کے دین کا ایسا مجاہد اور داعی ہو جو دنیا کے آنے والے جو حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو عبور کرتا ہوا یہ اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں جاوے. ایک ایسا بھلا انسان ہو. یہ اس کے بچپن سے ہی وہ انداز ہوگا، وہ نیت ہوگی اندر سے، پھر اس کو کچھ مجاہدوں سے گزارا جائے گا بچے کو کہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کی نفع کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اس پر صبر کروایا جائے گا، اس کو بچپن سے صبر سکھایا جائے گا تاکہ وہ صبر کرنے والا بنے. کوئی چیز اس کے پاس آئے تو اس پر وہ شکر گزار بنے، اس بچے کو شکر کی تلقین کی، بیٹا دیکھو اللہ نے دیا ہے. ایک ٹافی اس کو دے کر کہ بیٹا کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے، اس پر اللہ کا شکر کرو، اللہم لک الحمد. اس کو عملاً سکھایا جا رہا ہے. یہ طرز تربیت کے واسطے گھروں کی تعلیم ہے، اس میں یہ صحابہ کی زندگی سنائی جاوے، اور نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، اکرام اخلاق کے، آخرت کے، انفاق فی سبیل اللہ کے، اور اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کے فضائل سنائے جائے بچوں، اور اسی کی باتیں ماحول میں ہو. اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے. وہی باتیں کرتے کرتے ہم 2.5 گھنٹے روزانہ لگا کر کاروبار کر رہے ہو، گھر میں جا رہے ہو، گھر جا کر گھر میں تعلیم کر کے پھر وہی باتیں کریں. کھانا پینے سے فارغ ہوئے ہیں، پھر کھانے پینے کے بعد کی دعائیں اس اللہ کا تذکرہ کریں. مسجد میں وہی بولتے بولتے آویں، مسجد سے وہی کہتے کہتے راستے میں سے جاویں، وہی کہتے کہتے ہفتے میں ایک دن شب گزاری میں جمع ہوں، اور اپنے ساتھ ایسے 100 200 500 آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں. مختلف سمتوں سے لوگ آ رہے ہیں دین سیکھنے کی نیت سے، دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی نیت سے. تو پھر وہ ہمارا عمل ایک مؤثر عمل ہوگا، مؤثر عمل ہوگا. ہر ہفتے کئی لوگ توبہ کریں گے ہفتہ واری شب گزاری سے، ہر ہفتے کئی لوگ نمازی بنیں گے. اس ہر ہفتے کتنے لوگ تہجد اور ذکر اور دعا کی نیت کر کے یہاں سے جائیں گے. جیسے ایک رات ہم نے اللہ کے راستے میں گزاری اور تہجد پڑھی اور ذکر اور دعا کیا ہے، ایسے ہم ہفتے بھر اپنے گھر میں بھی عمل کریں گے. ہر ہفتے کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پی کر یہاں سے جائیں گے اور اتباع سنت کا اس کی نیت کا جذبہ لے کر اپنے گھر واپس جائیں گے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب میرے اور آپ میں فکر ہوگی، میری اور آپ کی زبانوں پر یہ باتیں ہوگی،
میری اور آپ کی دعاؤں میں چیزیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے مجمع میں منتقل ہوگی اور گھروں میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. ہاں، حضور والی معاشرت چلے گی، حضور والے معاملات مارکیٹ میں چل رہے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک طرز زندگی پر مسلمان نوجوان کھڑا ہو کر اس کے اندر کے عزائم اور ارادے ادھر یعنی دنیا کے ملکوں میں گھومنے پھرنے کے نہیں ہوں گے، بلکہ اندر کے عزائم اور ارادے اللہ کے دین کی نسبت پر دنیا کے ملکوں میں جانے کے ہوں گے کہ ہم دنیا کے ملکوں میں جا کر اللہ کا کلمہ بلند کریں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ترتیبیں ساری ہمارے پاس ہیں، طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہیں. ہاں، نیا اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اللہ سے رو دھو کر مانگ کر منوا کر ہم کو ایک ایسا مؤثر طریقہ کار عطا کیا ہے کہ جس میں ہماری اور امت کی خیر و بھلائی ہے. بس یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی ذات سے اس کے ہم پابند بنیں اور کام کو اس کے اصولوں پر اپنی ذات سے لاویں. دوسرا آدمی بے اصولی کر رہا ہے، اس کے اللہ سے مانگے. کون کیا کر رہا ہے نہ دیکھ، اپنی طرف نظر کر کے کہ میں صحیح قائم کر دوں. ایک آدمی ایسا ہوگا، ایک کو دیکھ کر دوسرا بنے گا، 2 سے 3 ہوں گے، 3 کے 4 ہوں گے، 4 کے 5 ہوں گے، 5 کے 25 ہو جائیں گے، 5 کے 25 ہوں گے. بھائی بہت سے نماز نہیں پڑھتے، کہ ہم ان کو دیکھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ تو بہت سے کہا ہمیں تو تیار، امیر صاحب تیار نہ تھے تو ہمیں کہیں چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو تیار ہوتے ہر مہینے، لیکن ہمارے امیر صاحب تیار نہیں ہوتے. تو بھائی امیر صاحب نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے. بولو نا بھائی. بہت سے بے نمازیوں کو چھوڑ کر ہم نماز چھوڑ دی، ہم نے بے ایمانوں کو چھوڑ کر ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت سارے خیر کے کاموں سے شیطان ہمیں اس طرح محروم کرتا ہے کہ میں تو تیار ہوں لیکن یہ سلیم بھائی ہو جائے تو جاؤں گا، میں تو ہر ہفتے تیار ہوتا ہوں لیکن ہماری جماعت نہیں بنتی ہے. بھئی جماعت نہ بنی وہ تو الگ ہے، لیکن میں کیوں روکا، میں کیوں رک گیا ہوں؟ یہ چیز نہ ہو، بلکہ جو طریقے بزرگوں نے بتائے اس پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. دھیرے 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 جب چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کام کی سمجھ اللہ دے دے گا. اور جب کام سمجھ میں آ جائے گا نا، جب کام سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آدمی نہ رات میں چین سے سوئے گا نہ دن میں چین سے بیٹھے گا. مارا پھرے گا گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، یا دکان پر بھی ہوگا تو اسی فکر میں ہوگا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں انشاءاللہ کہ اس کام کو کام بنا کے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کام کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، ورنہ کھیل بن جائے گا. بنانا نہیں پڑے گا اس کو کھیل. اگر کام نہ بنا تو کھیل ہے پھر. تو اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ اس کام کو کام بنا کے کریں گے اور قربانی کے ساتھ کریں گے. اپنی دنیا کا نقصان ظاہر میں نظر آئے گا، ظاہر میں دکھے گا، ہوگا نہیں. جیسے کہ آدمی کو پیٹ میں گانٹھ ہو گئی، سرجن کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا بھائی آپریشن کرنا پڑے گا، پیٹ چیرنا پڑے گا. تو ظاہر میں نقصان دکھتا ہے، کہا اتنا صحیح سالم پیٹ ہمارا چیر دیا جائے گا. صحیح سالم پیٹ ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں. اوپر ظاہر میں تو نقصان ہے، پیٹ چیرا جائے گا، لیکن وہ پیٹ چیرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ارے بولو نا بھائی. برین ہیمریج ہے آدمی کا اندر، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ پوری کھوپڑی کو کھولنا پڑے گا. تو کھوپڑی کھولنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ بولو نا بھائی. دستخط کر دیتا نا آدمی کہ بھائی جو ہو ہماری ذمہ داری، کھولو تم. ایسے یہ دکان کا کاروبار کا نقصان دکھتا ہے، ہوگا نہیں، ہوگا نہیں کبھی بھی. اللہ تعالیٰ دگنی چگنی کر کے دے گا، اور صرف ہمیں نہیں ہماری نسلوں کا بھلا کر دے گا. اس لیے طے کریں، یہ مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ کام کو قربانی کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے بتاؤ ہر سال 4 مہینے کون دے گا؟ کھڑے ہو کر پیش کر کے ہر سال 4 مہینے دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں طے کریں، لے کرائے گا اللہ. کام لینے والی ذات اللہ کی ہے. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یہ تقریباً سب اب 50 60 70 80 ہیں. بھائی کچھ جوان بھی کھڑے ہوں ہیں، بھائی کچھ جوان بھی تو ان کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ارے بھائی کچھ جوان بھی ہمت کر لو. مولوی محمد نیت کر لو 4 مہینے ہر سال لگانے، اللہ لگوائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کرو بھائی، اور پیش کرو. ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ قبول. ہاں ایسے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مبارک بہت مبارک. ہاں اپنے مہینے طے کریں خود. آپ اپنا مہینہ طے کریں. ہم نے کہا کہ آپ جنوری میں جاؤ. آپ کو اگر جون میں سہولت ہے جون طے کر لو، جولائی طے کر لو، لیکن اپنا ایک مہینہ فکس کر کے
آپ اپنی جماعت خود بناویں، 2 یا 3 ساتھی پرانے، ایک ذمہ دار 2 معاون، باقی 8 آدمی 9 آدمی نئے تیار کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانے جب نیوں کے ساتھ چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی اور نیوں کی تربیت ہوگی۔ سارے نئے ہوں گے تو بیچارے کیا کریں گے؟ وہ 2-3 کچھ سیکھے سمجھے ہیں تو وہ ان پر محنت کریں گے اور وقت جماعت کا صحیح گزرے گا، اور ایسے علاقوں میں جماعتیں لے کر جاوے جہاں پہلے کوئی گیا ہی نہیں، یا جماعتیں پہلے گئی لیکن کافی مدت ہو گئی، تو وہاں ہماری تربیت کا زیادہ سامان ہے، زیادہ تربیت کا سامان اسی میں ہے۔ ہاں، اس لیے گھبراوے نہیں، ہمت سے چلیں، اصل مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے، اللہ ہے، کمزوروں کے ساتھ کون ہے؟ جب اللہ کی مدد براہ راست ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی نیت کریں، ماہانہ اپنے سہ روزے کا ہفتہ طے کر کے اپنی جماعت بناویں۔ جو آدمی 27 دن محنت کرے گا ان کے ساتھ جماعت بن جائے گی۔ ہم نے دیکھا بعض 20-20 سال کے لڑکے ہیں، 20 سال کی عمر ہے، وہ محنت کر کے ہر ہفتے اپنے ساتھ ہر مہینے 15-20 لڑکوں کو تیار کر کے لے جاتے تھے، حالانکہ خود وہ 20 سال کا ہے۔ 4 مہینے کی جماعت لے کر جاتے ہیں، 20-22 سال کی عمر ہے، انہوں نے طبیعت پر، ارے بھائی 22 سال کا لڑکا ڈسٹرکٹ کلیکٹر بن کے آتا ہے، نہیں آتا ہے؟ ارے بھائی آتا نہیں آتا، پوری ڈسٹرکٹ کو سنبھالتا ہے۔ اور 22 سال کا لڑکا MBBS ڈاکٹر بن کے آ کے اپنا دواخانہ کھولتا ہے، 22 سال کا لڑکا وہ سرجن بن کے آ کے آپریشن کرتا ہے۔ اور جب تبلیغ کا مسئلہ آتا ہے تو 40 سال کا آدمی کہتا ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، ابھی فلاں آدمی ہو تو ہم ساتھ میں جائیں گے۔ 22 سال کا لڑکا دکان سنبھالتا ہے، پوری دنیا میں جا کے کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تبلیغ کا مسئلہ آتا ہے کام کرنے کا تو شیطان ہمیں کم ہمت کرتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور آدمی اسی طرح چلتا رہتا ہے، اسی طرح چلتا ہے، بھائی کوئی ہو تو ہم جاویں، ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، اور اسی میں آدمی عمر پوری کر دیتا ہے اور صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ اپنے ساتھ جماعتیں بناویں۔ محنت جو کرے گا اللہ اس کے ساتھ جماعت بنا دے گا۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بیان کرنا آتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کہ بہت سے ایسے ساتھی گزرے ابھی بھی ہیں جو بیان نہیں کرتے ہیں لیکن جماعت ان کی 12, 15, 20 آدمیوں کی بنا کے لے کر جاتے، تعلیم کرنا نہیں آتا ان کو لیکن جماعت بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات طے کریں کہ سہ روزہ بھی اپنی جماعت بناویں اور 2.5 گھنٹے میں بھی اپنی جماعت بناویں۔ ہم ہیں ہمارے ساتھ 2 آدمی 3 آدمیوں کو لیں اور گھر گھر کی جو ملاقاتوں کی ترتیب کا مذاکرہ ہوا اس ترتیب پر گھر وائز ملاقاتیں ہو، وہ ہمارا اصل طریقہ۔ سب جگہ پانی پہنچانے کا وہ طریقہ، جیسے پرانے زمانے میں کھیتی کرتے تھے لوگ، ایک جگہ سے کنویں میں سے پانی کا پائپ نکال کے ڈالتے تھے اور نالی بناتے تھے پورے، تو اس میں پوری جگہ پہنچتا نہیں تھا، تو کسان جو ہے نا پھاوڑا لے کے رات بھر اس کے لائن کے پیچھے پھرتا رہتا تھا، جہاں تو پھر وہاں سے کھولتا تھا، ادھر بند کرتا تھا، ارے کرتا نہیں کرتا، تاکہ سب جگہ پانی پہنچے۔ پھر نئی ترتیب سے کھیتی کا نظام آیا، ٹپک پدھتی جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، جہاں سب جگہ لائن کر کے سوراخ کر دیتے ہیں اور ہر پودے کے اس میں پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ کون سی تھیوری؟ ڈریپ اریگیشن۔ تو اس میں ہر پودے کو پانی ملتا ہے، ہر 100 پودے اگر بوئے ہیں تو 100 پودوں کی جڑ میں پانی یہاں سے چھوڑتے ہیں پہنچتا ہے۔ یہ جو ہماری محنت ہے کہ مسجد کے مکانوں کو تقسیم کر کے 3-3, 4-4 کی جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر جایا جاوے، یہ وہ پدھتی ہے، یہ سسٹم ہے کہ جس میں ہر گھر تک پانی پہنچے گا، اور جب پانی پہنچے گا تو ہر گھر سے پھل ملے گا، ہر گھر سے پھل ملے گا، اور اس گھر کے جو نقصانات مضرات ہیں وہ دفع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو قابو میں لاوے۔ ابتدا میں رہے گا، بھائی صبح آپ لوگ ملاقاتوں میں جاؤ گے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک گھر گئے 2 تو اکتا نہ جاویں، گھبرا نہ جاویں، ڈر نہ جاویں، بلکہ اپنا وقت طے کر لیا، روزانہ نکلیں گے، ہم جائیں گے، کوئی ملے کہ نہ ملے جائیں گے۔ عیسیٰ بھائی نہیں تو موسیٰ بھائی مل جائیں گے، موسیٰ بھائی نہیں تو قاسم بھائی مل جائیں گے، ان سے نہیں تو ان سے مل لیں گے، وہ نہیں تو ان سے مل لیں گے، لیکن نکلتے رہیں گے تو دھیرے 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 صبح کی ملاقاتوں کا ماحول بنے گا، ہماری سستی دور ہوگی۔ اصل ملاقاتیں نہیں ہوتی وہ نمبر 2 کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری جو سستی ہے وہ سستی غالب آ جاتی ہے، 1 دن 2 دن جا کر پھر طبیعت اکتا جاتی ہے اور گھر جا کے سونے کا موڈ ہو جاتا ہے، گھر جا کے چائے پینے کا موڈ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ باقی اگر سلسلہ جاری رہے تو یہ صبح کی ملاقاتیں آسانی سے ہو سکتی ہیں۔
اس لیے آپ لوگ یہ اپنی شب گزاری سے یہ نیت لے کر جاؤ اپنے حلقوں میں، اپنی مسجدوں میں، چاہے ایک مسجد میں ابھی شروع ہوگا، 1 سے 2، 2 سے 3 ہوگا، اور صحیح کام کی جب شکل وجود میں آئے گی تو انشاءاللہ اتنا کام بڑھے گا، اتنا کام بڑھے. ابھی بھی جماعتیں نہیں بن رہی ہے، لوگ نکلتے نہیں ہے، تیار نہیں ہو. ارے آپ کو ان کو روانہ کرتے کرتے آپ تھک جاؤ گے، اتنے نکلیں گے. لوگ تو اتنے تیار ہیں، لیکن محنت اپنے طریقے پر ہوگی، اور اتنے تقاضے پورے ہوں گے کہ آپ بار بار بزرگوں کو فون کرو گے، خط لکھو گے، اور کوئی تقاضے ہو تو ہم کو دو، اور کوئی تقاضے ہو تو ہمارے پاس جماعتیں ہیں، ہمارے پاس اور جماعتیں ہیں، ہمارے پاس اور جماعتیں ہیں، اور تقاضے دو. تو اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ کام کو کام بنا کر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کام کی سمجھ ہم کو دے. ہاں ہم کو سمجھا ہوا نہ سمجھے اپنے آپ کہ ہم تو بم کو تو بہت آتا ہے، ہم بہت سمجھے ہوئے. اللہ سے اس کی سمجھ مانگے. ابھی تو ہم زیرو ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے لگا دیا ہے. باقی ہماری صلاحیت کا تو عالم یہ ہے کہ گھر میں بہت سی مرتبہ بیوی کہتے کہ تم کو سمجھ نہیں پڑتی، اتنی صلاحیت ہے. اور بچے کہتے ہیں کہ ابا تم نے ہمیں سمجھت نہیں پڑتی نے، اتنی ہماری صلاحیت. اور جب تبلیغ میں آتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سمجھ چکے ہیں. تو اپنے آپ کو نہ سمجھا ہوا سمجھیں گے تو اللہ سمجھا دے گا. اور دعا مانگے اللہ سے کہ یا اللہ اس کام کی سمجھ دے دے، اس کے لیے قربانی دینے کا ہم کو جذبہ دے دے، اور ایسا جذبہ دے جیسا تو نے صحابہ کو دیا تھا. مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. ଲାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଦେବାନି ଜरा ଟାଇମ୍ दे दीजिए हमें जाओ पछी मैं 15 दिन ने बोलायो ना तुम्हारे काले तुम्हारे सब कुछ कीधो और देखते इंटरेस्ट